اس کا نام کیا ہے؟ اور سے پڑھو. پھر علماء سے پوچھئے اگر وہ آپ کو بتانا چاہیں اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں، اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے. پھر یہ پوچھئے علماء سے، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر میرا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اس مقام کو جنت کا یہ سب سے اونچا، اعلیٰ، افضل، برتر مقام ہے. اس سے اونچا کوئی مقام نہیں جنت میں. اس کا نام الوسیلہ اس لیے پڑ گیا یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. تو پھر وسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ نزدیکی، قرب. او وسیلہ تھوڑا جیا اوکھا جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ تھوڑا سا وسیلہ کیا ہے؟ مشکل. اس میں کیا ہے؟ اتقوا اللہ. اس میں کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیل اللہ. اس میں کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ. اس میں کیا ہے؟ آتوا الزکاۃ. اس میں کیا ہے؟ صوموا رمضان. اس میں کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج. او تھوڑا جیا اوکھا. اور یہ وسیلہ آسان ہے، نبی کا وسیلہ، پیر کا وسیلہ، واسطہ، صدقہ، طفیل، یہ آسان ہے. لوگ اس میں لگے ہوئے، علماء نے لگایا ہوا ہے. ساری دعا اللہ سے مانگ 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 کے آخر میں کہتے ہیں نبی پاک دے صدقے نال قبول کر. تو اونی تے قبول نہیں کردا. ہن نبی پاک دا واسطہ آیا ہی، ہن کردا کہ نہیں کردا. آخر میں جناب یہ کہہ دیتے نبی پاک کے طفیل سے ہماری دعا کو قبول کر. میں کتنی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، آج پھر سمجھاتا ہوں. تو ان سمجھ آوے یا نہ آوے، میرے پلے تے کوئی نیکیاں پہ جان کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں اپنے اپنے وقت میں نبیوں نے مانگی یا قرآن نے ہمیں سکھائی، وہ پڑھو. جیڑی آندیاں جے پڑھو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اجعلني ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي. خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، صدقے، طفیل کا ذکر، جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی کسی ایک میں بھی ذکر نہیں. جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. میری تقریر فیس بک کے ذریعے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، میرے مخالفین بھی سنیں گے. ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے سمجھانا. میرے نبی نے جتنی دعائیں سکھائیں، ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب موجود ہے، باب الگ، کتاب الدعوات. کیا نام ہے اس کا؟ دعاؤں والا باب. اس میں دعاؤں کا ذکر ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، لیٹرین میں جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سواری پہ چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سواری سے اترتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، رات کو بستر پہ آتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، صبح جاگتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نیا چاند دیکھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے.
جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطہ، وسیلہ، صدقہ، طفیل اس کا ذکر کوئی نہیں۔ جائیے بندیالوی نے بڑی بات کہی، کوئی ذکر نہیں۔ جتنی روایتیں آپ پیش کریں گے وہ موضوع ہوں، ان کے راوی کذاب ہوں گے، کہیں ایک کے راوی سین نہیں ہوں گے، شین ہوں گے۔ انہوں نے گھڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کی، وہ گھڑی ہوئی روایتیں ہوتی ہیں، وہ میرے نبی پہ بہتان ہوتا ہے، ورنہ قرآن، صحیح حدیث، کسی کتاب میں بھی طفیل، صدقہ اس کا ذکر کوئی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے احناف کی جتنی کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں قدوری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، قاضی خان ہے، عالمگیری ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بے حق کے انبیائک، بے حق کے اولیائک کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ ہے، یعنی دعا میں کہنا نبی پاک کے حق سے، فلاں ولی کے حق سے میری دعا قبول کر۔ امام اعظم کہتے ہیں اس طرح دعا مانگنا کیا ہے؟ بولو بولو بولو۔ بندیالوی کوئی کچی دیوار پہ کھڑے ہو کے تو بات نہیں کر رہا ہے کہ کل مولوی میرے منہ پہ کوئی حوالہ مار دیں گے۔ اٹھاؤ فقہ کی کتابیں،